سے ایک بڑی ہی خوبصورت سٹوری آگے آئے گی۔ ام سلمہ کا پتہ آپ کو؟ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ ام سلمہ کے جو ہسبینڈ تھے ابو سلمہ، یہ بڑی خوبصورت سٹوری ہے۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ یہ بہت ہی آپ کہہ لیں ایک مثالی جوڑا تھا، ایک مثالی کپل تھا۔ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے اور انہوں نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی ہے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ عثمان بن طلحہ جو ہیں ایک صحابی جنہوں نے بالکل اینڈ میں اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پہ، ایک بار ایسا ہوا کہ ابو سلمہ اور ام سلمہ یہ جب ہجرت کر رہے تھے، مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو قریش جو ہے وہ راستے میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ابو سلمہ ایک فری مین تھے، انہوں نے کہا میں فری ہوں، میں تو مکہ سے ہوں بھی نہیں، میں تو تمہارے درمیان رہنے آیا تھا، مجھے کچھ فائدہ ہوا لیکن اب میری مرضی، اب میں جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، لیکن یہ جو تمہارا بیٹا ہے اور 2-3 سال کا بیٹا تھا، اور یہ جو تمہاری وائف ہے ام سلمہ، یہ ہمارے پاس رہے گی، دے بلونگ ٹو اس، یہ قریشی ہیں، تم جاؤ، تم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو کین یو بلیو اٹ کہ انہوں نے ہسبینڈ وائف کو علیحدہ کر دی، اتنا پریشر ڈالا کہ ابو سلمہ اکیلے ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے اور بہت روئے ظاہر ہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ابو سلمہ کے جو ریلیٹیوز تھے انہیں ذرا غیرت آئی، ان کا خون جاگا انہوں نے، لیکن اس لیے نہیں کہ ام سلمہ کو بچائیں، اس لیے کہ ہمارا جو بھتیجا ہے یعنی جو بچہ ہے ابو سلمہ کا، وہ ہمارا خون ہے، وہ قریش نے کیوں لے لیا؟ ان کے قبیلے والے وہاں پہنچ گئے، قریش سے جا کے اچھی خاصی بحث کی، لڑائی کی کہ بھئی یہ کیا مذاق ہے۔ اس لیول پہ لڑائی ہوگی، اس لیول پہ ٹگ آف وار ہوا کہ ایک طرف سے بچے کو قریش کھینچ رہا ہے، ایک طرف سے ان کے قبیلے والے کھینچ رہے، اور بچے کا ہارٹ ڈسلوکیٹ ہو گیا۔ یہاں تک پھر وہ اس کی والدہ جو تھی ام سلمہ، ظاہر ہے وہ ان کی ممتا جاگی، انہوں نے چیخ کر کہا، انہوں نے کہا دے دو انہیں بچہ۔ مطلب یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ بچے میرے بچے کو مار دیں گے؟ آپ سوچیں کہ اس کپل کی کتنی قربانیاں ہیں، یعنی ہسبینڈ وائف علیحدہ ہو گئے اور وہ وائف سے بچہ لے لیا، بیٹا لے لیا، اور وہ قبیلے والے لے گئے۔ اس کے بعد ام سلمہ 60 دن روتی رہیں، یعنی خود کہتی ہیں کہ میں 60 ڈیز مکہ کی ایک وادی میں جا کے روتی تھی۔ یعنی ظاہر ہے انسان کو ڈپریشن ہو جاتی ہے، اتنا ٹراما سے وہ گزری ہیں کہ بچہ بھی گیا اور ہسبینڈ بھی گیا، اکیلی رہ گئیں مکہ میں۔ اور پھر کچھ ان کے رشتہ دار تھے، انہیں غیرت آئی، انہیں ذرا ظاہر ہے اللہ کی طرف سے بھی مدد آئی، انہوں نے پھر ان کا بچہ انہیں واپس دلایا، اور وہ اپنے بچے کو لے کر پھر مدینہ کے لیے نکلی پیدل، اکیلی۔ مطلب صحابہ ہجرت کر چکے تھے، یہ تھوڑی عرصے بعد کی بات ہے، آئی تھنک 6 منتھ یا 1 ایئر بعد ام سلمہ اکیلی پیدل جو ہے وہ ہجرت کے لیے نکلی۔ راستے میں عثمان بن طلحہ، یہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام یاد رکھیں، یہ ان کا اتنا کریٹیکل رول ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ عثمان بن طلحہ نے دیکھا کہ ام سلمہ آ رہی، عثمان بن طلحہ نے ان سے بات کی، آپ کون ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں مدینہ جا رہی ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے ریسپیکٹفلی کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر آؤں گا۔ یعنی دیکھیں ایک نیکی اس شخص نے کی، عثمان بن طلحہ نے۔ اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ عثمان سے زیادہ حیا والا میں نے آج تک نہیں دیکھا، یعنی تعریف کی کہ اس شخص نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، مجھے کیمل پہ بٹھاتے تھے اور جب کیمل کو روکنا ہوتا تھا خاموشی سے سائڈ پہ ہو جاتے تھے، میں آرام کرتی تھی، اور اس کے بعد جب میں اٹھ جاتی تھی پھر ہم دوبارہ چلتے تھے۔ یعنی حیا بھی، رسپیکٹ بھی، اور یہ کہ ایک ذمہ داری بھی کہ میں چھوڑ کر آؤں گا۔ آپ کو پتا ہے اس کا ریوارڈ عثمان بن طلحہ کو اللہ نے کیا دیا؟ عثمان بن طلحہ نے اسلام نہیں قبول کیا، ان کے اندر کی ایک اچھائی تھی ظاہر ہے، انہوں نے ایک نیک عمل کیا اس موقع پہ، اور ام سلمہ کو ظاہر ہے آگے تک چھوڑ کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبہ فتح ہوا، مکہ کانکویسٹ آف مکہ، تو عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول کیا، بہت لیٹ قبول کیا۔ ان میں خیر شروع سے موجود تھی لیکن شاید پریشر کی وجہ سے نہ کیا ہو۔ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذمہ داریاں لگائیں تو عثمان بن طلحہ کو کعبہ کی چابی دی اور کہا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ کعبہ کی چابی ہم آپ کو دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج تک عثمان بن طلحہ کے ڈسینڈنٹس کعبہ کو سنبھال رہے، آج تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تا قیامت اس کی فیملی کعبہ کی حفاظت کرے گی، اور ایسا ہی ہے۔ آج چابی جو ہے نا عثمان بن طلحہ کے ڈسینڈنٹس کے پاس۔ تو سوچیں، اسکالرز یہاں سے ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ اخذ کرتے ہیں کہ اللہ کو کبھی کبھی ایک انسان کی ایک چھوٹی سی نیکی اتنی پسند آتی ہے کہ اس کے فروٹس، اس کے جنریشن جو ہیں وہ کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اصل میں ویژن، کہ کوئی ایسا نیک کام انسان کر دے
کہ وہ اپنے بچوں کا سوچے نا, اپنے پوتوں کا, نواسوں کا, 100 سال کا ویژن بنائے کہ یار ان کو فائدہ ہونا چاہیے, میری جنریشنز انجوائے کریں اس چیز کو. تو الحمدللہ ایسا ہی ہوا. دیکھیں آج تک ان کی جنریشن کے پاس یہ سعادت ہے. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے, ظاہر ہے کچھ نے کہا حضرت علی کو کیوں نہیں دیا آپ نے چابی, لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہے. عثمان بن طلحہ کی فیملی کو جو ہے یہ سعادت دی جائے گی.